کہ ان زخمیوں کے لیے مرہم پٹی کا انتظام کرو جو بار بار پکارتے کہ الہ العالمین کرے وہ مسلمان بندے کہاں ہیں اور کب تیری مدد تمہارے لیے، تاکہ تمہارے ساتھ یہودی لڑ رہے ہیں تو ہم پوری دنیا کے مسلمان تمہارے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ جس دن ہم مکے جائیں گے، مدینے جائیں گے، تو ہمارا ٹرپ ایڈوائزر ہمیں تیسری جگہ بیت المقدس لے کے جائے گا؟ کیونکہ آپ بھی پوچھتے ہوگے فلسطین کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں یہودی بم مار رہے ہیں، فلسطین میں یہودی مسلمانوں پر تشدد کر رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو مولوی کہتے ہیں دعا کرو۔ میرے پردادا رئیس الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال انگریز کے خلاف لڑائی لڑی، اور جب ملک آزاد ہو گیا تو پاکستان نہیں گئے۔ دیوبند جب جایا کرتے تھے، مسجد جو دارالعلوم دیوبند کی مسجد ہے اندر، اکثر وہاں ان کی تقریر ہوا کرتی تھی، تمام حضرات بیٹھ جایا کرتے تھے، بار بار مولویوں کو کہتے تھے کہ مولویوں دھیان سے سن لو، پلے باندھ لو میری بات، بزدلی کا دوسرا نام مصلحت پسندی ہے۔ اگر تم مصلحت کی طرف چل چکے تو پھر تمہارے ہاتھ سے عزت اور ناموس سب کچھ نکل جائے گا۔ بیت المقدس یا بیت اللہ یا مسجد نبوی، کیا بیت اللہ کو ہاتھ لگانا بہت بڑی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کو کہا کہ بیت اللہ میں تیری عظمت کا قائل ہوں، تو اللہ کا گھر ہے روئے زمین پر سب سے پہلا، میں مانتا ہوں کہ تیری اگر یہ پتھر کے ٹکڑے اگر ان کو بیچا جائے تو قیمت ادا نہیں ہو سکتی، لیکن اے بیت اللہ سن لے، ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی آبرو، ایک مسلمان کی قیمت اتنی ہے کہ اگر تجھے بیچ بھی دیا جائے تو کسی ایک مسلمان کی عزت اور آبرو کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ کئی مسلمانوں کے بادشاہ ہیں نا، اندر جاتے ہیں بیت اللہ میں نماز پڑھنے، اللہ معاف فرمائے، ہمارے بھی کئی سرکاری مولوی اندر گئے ہیں، بیت اللہ میں نماز پڑھ کے آئے ہیں۔ تو بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا مطلب کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے؟ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی جالیوں کے اندر جا کے سلام پیش کرنے سے کیا اس کا مطلب اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے؟ کتنے ایسے مسلمان بادشاہ ہیں جو بیت اللہ کے اندر گئے ہیں، کتنے ایسے مسلمان حکمران ہیں جو اب تک روضہ مبارک کی جالیوں کے اندر جا چکے ہیں، لیکن نہ ان کی اب تک کوئی دعا قبول ہوئی، نہ کوئی ان کا عزم مکمل ہوا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھو، ساری زندگی ملک مصر سے لے کے فلسطین تک لڑتے ہوئے گزار دی، اور وہاں سے بیت اللہ کا فاصلہ 1500 کلومیٹر ہے، لیکن ساری زندگی وقت نہیں ملا بیت اللہ تک جانے کا، ساری زندگی وقت نہیں ملا مدینہ منورہ میں حاضری کرنے کا، لیکن اللہ نے قبلہ اول کی آزادی صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ لکھی تھی، اس کو عطا کی گئی ہے دولت۔ تو کیا صرف دعا سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے جی؟ دعا سے ہو جاتا ہے سب کچھ؟ اگر صرف دعا سے ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نکلتے؟ میں مانتا ہوں دعا کرنی چاہیے، میں مانتا ہوں نماز ادا کرنی چاہیے، میں اس بات کا قائل ہوں کہ قرآن پاک کے مطابق اعمال کرنے چاہیے، لیکن جب تک عمل ہوگا تو اثر ہوگا نا، اگر عمل ہی نہیں ہوگا تو پھر اثر کیسے ہوگا جی؟ عمل ہوگا تو اثر ہوگا۔ اکثر پوچھ لو جس کسی مولوی سے بس کیا کریں جی، دعا کیجئے دعا کیجئے، تو آپ کا منہ بند کر کے دعا کیجئے نا کہ اللہ مجھے روٹی مل جائے، کہیں جائے نا کاروبار کرنے کے لیے، آپ سفر نہ کیا کریں، بس دعا کریں اللہ مجھے دلی پہنچا دے، میں انگلینڈ جا کے سیٹ ہو جاؤں، میں امریکہ پہنچ جاؤں، دعا کرتے رہو، کہیں جانا نہیں۔
پاسپورٹ نہیں بنوانے کی ضرورت، دعاؤں کے ساتھ عمل کی ضرورت۔ اکثر ہندوستان کے مسلمان پوچھتے ہیں، فلسطین کے مسلمان پریشان حال ہیں، یہ ان کا جذبہ ہے کہ یہ پوچھتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، آج روئے زمین پر صرف مسلمان وہ ہیں جن کے عزائم کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اور یہ کبھی شکست نہیں کھاتے۔ اگر کہیں یہ دیکھو کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے تو دو لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے، ایک مسلمانوں کا لیڈر، دوسرا مسلمانوں کا مولوی، تیسرا نہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں فلسطین میں یہ کچھ ہو رہا ہے، ہمارے یہاں دلی میں ڈڈو ڈرامہ کر رہے ہیں کئی مولوی، جی پریس کانفرنس کریں گے، کئی لوگوں کا فون آتا ہے جلوس نکالیں۔ ابو جہل نے اسلام کے خلاف اتنی مرتبہ زہر افشانی کی تو کیا اس کے خلاف جلوس نکال کے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں۔ آپ جہاں پر ہیں وہاں رہ کر کیا کر سکتے ہیں؟ پہلا کام تو یہ کہ آپ دعا کر سکتے ہیں، مان لیا جی دعا کر سکتے ہیں، دعا کرنی بھی چاہیے۔ دوسرا، کیا آپ کو نہیں پتا جو مظلوم ہو قرآن نے کہا ہے کہ ان کی مدد کرو؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ فلسطین کے جو مسلمان ہیں وہ معاشی طور پر کمزور ہیں، اقتصادی طور پر کمزور ہیں؟ کیا تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے ہندوستان کے مولویوں کہ پوری دنیا کے الگ الگ ملکوں میں مسلمانوں نے این جی او بنا کے بے شمار قافلے فلسطین بھیجے، جو دوائیاں لے کر جا رہے ہیں، جو کپڑے لے کے جا رہے ہیں، جو ساز و سامان لے کے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ان زخمیوں کی مدد ہو سکے جو پریشان حال ہیں، جو گری ہوئی عمارتوں کو بنانے کے لیے جا رہے ہیں؟ کیا تم نے صرف دعا ہی کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے؟ کیا ہمارے ملک میں فلسطین کی امبیسی نہیں ہے، ان کا اتھارٹی کا امبیسڈر نہیں رہتا کہ جس کے پاس جا کے تم بولو کہ یہ اتنے لاکھ روپے کا چیک ہے تمہارے لیے تاکہ تمہارے ساتھ یہودی لڑ رہے ہیں تو ہم پوری دنیا کے مسلمان تمہارے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ جس دن ہم مکے جائیں گے، مدینے جائیں گے تو ہمارا ٹرپ ایڈوائزر ہمیں تیسری جگہ بیت المقدس لے کے جائے گا؟ کیا پوری دنیا کے مسلمانوں کا پتہ نہیں کہ قبلہ اول ہمارا وہ مرکز ہے جہاں 17 مہینے جس کی طرف منہ کر کے رسول اللہ نے نماز پڑھی ہے؟ یہ وہ بیت المقدس ہے جہاں رسول اللہ نے انبیاء کی امامت کی ہے۔ یہ وہ بیت المقدس ہے جس کی فتح کے بعد سیدنا بلال نے سب سے پہلی اذان دی ہے۔ یہ وہ بیت المقدس ہے جس کے محرابوں کو سیدنا زکریا نے اپنی تلاوت سے منور کیا ہے۔ کیا تمہیں یہ پتہ نہیں کہ اگر مکے جانا ہے، مدینے جانا ہے تو تیسرا سفر بیت المقدس کا کرنا ضروری ہے ہمارے لیے؟ کس نے روکا ہے؟ کیا پوری دنیا سے لوگ جاتے نہیں ہیں تو ہم کیوں نہیں جاتے؟ بار بار پوچھتے ہو کیا کرنا ہے، جاؤ ان لوگوں کی مدد کرو، جا کے 500 روپے مسافے میں دے کے پلے پلائے ملاؤں کی دعائیں لینے سے بہتر ہے کہ ان زخمیوں کے لیے مرہم پٹی کا انتظام کرو جو بار بار پکارتے کہ الہ العالمین کرے وہ مسلمان بندے کہاں ہیں اور کب تیری مدد ہماری طرف آئے گی؟ کون کو جو تمہارا حج کا ویزا لگاتے ہیں کہ ہم حج اس دن کرنے جائیں گے جس دن ہماری ایک فلائٹ بیت المقدس میں اترے گی ساتھ میں؟ بتاؤ ان ویزا لگانے والوں کو کہ ہم نے پوری دنیا کے مسلمانوں نے حج بیت اللہ کرنے کے بعد جا کے نماز مسجد اقصی میں ادا کرنی ہے، ہم نے اس مصلی کے پیچھے جا کے سجدہ کرنا ہے جہاں رسول اللہ نے سجدہ کیا ہے، ہم اس مسجد میں جا کے اذانیں سنیں گے جہاں بلال نے اذانیں دی ہیں، ہم اس مسجد کے سین میں کھڑے ہوں گے جہاں عمر فاروق نے عدل و انصاف کا پرچم بلند کیا۔ ان کو بتاؤ جا کر دنیا کے حکمرانوں کو۔ میں مانتا ہوں کہ ہم لڑنے نہیں جا سکتے، ہم کوئی فوجی مدد نہیں کر سکتے، تو دو کام تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ان کی اقتصادی مدد تو کر سکتے ہیں، فائنینشلی مدد تو کر سکتے ہیں۔ آج میں پڑھ رہا تھا یو کے کی اور دبئی کی کتنی مسلمانوں کی این جی اوز ہیں
जो बेशुमार दवाइयाँ और खाने पीने का सामान लेकर बैतुल मुकद्दस की तरफ गई हुई हैं। टर्की के कितने मुसलमान हैं जो वहाँ गए हुए हैं। बार बार हमारे मुल्ला शोर मचाते हैं कि भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। अरे रहते हो तो कम से कम उन मुसलमानों की भी तो खबरगिरी करो जो तुम्हारे तरफ मुतवज्जो हों। दिल्ली के मुल्लाओं, 5 स्टार होटल में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से तुम्हारी गर्दन से ये गुनाह उतरेगा नहीं। सिर्फ एक कागज का टुकड़ा अखबार को बेचकर बरी नहीं हो सकते हो। रसूलुल्लाह ने फरमाया ईमान वाला वो है, फरमाया जो अब अगर बुराई को देखे तो उसको अपने हाथ से रोके। फरमाया दूसरा दर्जा वो है बुराई को देखे तो अपनी जुबान से रोके। फरमाया तीसरा दर्जा वो है कि अगर बुराई को देखे तो अपने दिल में कम से कम बुरा माने। तो हम तो इन तीनों दर्जों में से किसी में भी नहीं है, तीनों में से किसी में भी नहीं आ रहे हैं। आपने क्या सोचा कि फेसबुक और व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड करके निजात हो जाएगी? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।